يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حمد و ثنا، تعریف و تمجید، حمد، کبریائی، تسبیح و بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو خالق و ارض و سما ہے، خالق و کل شیء ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، انسان کی زندگی جس انسان کو خالق کے ارض و سما نے پیدا کیا ہے، ہم اس کو ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی میں تقسیم کرتے ہیں، اور حقیقتاً یہ وہی تقسیم ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے. جسمانی نشو و نما کے ساتھ اس کی دیگر تعلیم و تربیت اور پرورش کے حوالے سے بھی اس کے والدین، اس کے اساتذہ اور اس کے رشتہ دار، تعلق دار اس کو شخص سے لے کر شخصیت بنانے کا کردار ادا کرتے ہیں. کہ صرف جوانی کے بعد اس کی حیت، اس کی شکل
یا جسمانی ساخت صرف ایک جسم تک محدود نہ رہے، بلکہ تربیت اور پرورش کے بعد یہ ایسا مقام پالے اور ایسا مرتبہ پالے کہ دنیا میں ہر شخص اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ اور یہ وہ خواہش ہے جو ہر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ہر ماں اور باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر استاد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری پیدا ہونے والی اولاد، اس کے لیے لوگ، دنیا والے، اہل علاقہ، اہل محلہ، رشتہ دار، معاشرے کے تمام افراد اس کے لیے عزت اور احترام کا نمونہ پیش کریں۔ اور اس کے لیے آیا ہم نے وہ معاملات کیے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جو عزت حقیقی کا باعث ہوتے ہیں؟ کیا ہماری تربیت اس حوالے سے ہوتی ہے؟ کیا ہم نے بچے کی تعلیم کا اہتمام اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ جس بنا پر اہل علاقہ یا معاشرے کے لوگ اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں؟ تو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ یہ عزت کیسے ملتی ہے۔ آپ نے ابھی قرآن کریم کی سورہ منافقون کی آیت کریمہ کا ایک حصہ سنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اگر عزت کی بات کرتے ہو تو سب سے بڑی عزت والی ذات وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہی عزتیں دیتا ہے، وہی ذلت کا باعث بھی لوگوں کو بناتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی شخص کی محبت کا اہتمام بھی وہی اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اور اگر معاشرے میں ایسے ہول ہم نے عزت اور قدر کروانی ہے تو اس کے لیے بھی اس خالق و مالک کے صحیح معنوں میں بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت اور رسپیکٹ کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں یہ یقین بٹھانے کے لیے کہ تم دنیاوی طور پر جتنے مرضی عزت اور ذلت کا اہتمام کر لو، یاد رکھنا یہ عزت اور ذلت دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ تو بادشاہ دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ دنیاوی عزت اور منقبت اور شرف اور مرتبہ، یہ عوامی ذہن یہی ہے کہ سب سے بڑی عزت وہ ہوتی ہے جو حکمران ہوتا ہے، اور حکمران بسا اوقات اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے جائز و ناجائز وہ عزت حاصل کر لیتا ہے، لیکن دلوں میں عزت نہیں پا سکتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں جو بادشاہت بھی دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور وہی خالق و مالک کی ذات ہے جو بادشاہت کو چھین بھی لیتا ہے۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ خالق و مالک جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو خالق چاہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو عقیدہ اور نظریہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی کی۔ آئیے سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں اگر عزت چاہیے تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جائے۔ وہ مضبوط تعلق کے سب سے پہلے مراحل ہیں کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو، یقین کامل ہو کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کو سنیے، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ یہ سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، دنیا اس کے پروٹوکول کا اہتمام کرے، دنیا اس کو کھڑے ہو کر ملے۔ کئی طرح کے انسان کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا شرعی حکم کھڑے ہونے کا کیا ہے، تو اس میں انسان یہ سارا کچھ چاہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، یہ ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سب سے بلند ذات ہی وہی ہے، وہ خالق و مالک اتنے مرتبے والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، جو بھی ملے گا اس کے در سے ملے گا۔ انسان اپنے طور پہ جتنا مرضی کچھ کر لے وہ لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت فرمائی۔ عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 50 سال چھوٹے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ وہ علیہ الصلوۃ والسلام کافی چھوٹا ہونے کے ناطے سے ان کو یا غلام کہہ کے پکارا کرتے تھے، یعنی اے بیٹا۔ آپ نے ایک حدیث میں جو جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اس میں کافی ان کو نصیحتیں فرمائی، اس میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ بات سمجھیے۔ کہنے لگے وَعْلَمْ، بیٹا سمجھ لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے تجھے عزت دینی ہے، ہم نے تجھے فلاں منصب دینا ہے، فلاں مقام دینا ہے، تو دنیا میں شاید انسان جائز و ناجائز کر کے حاصل کر لے، لیکن اللہ کے ہاں اگر عزت ملے گی تو اس یقین اور عقیدے کے ساتھ ملے گی کہ لن ينفعوك الا قد كتب الله لك۔ عزت کا اہتمام اور نفع کا اہتمام وہی ہوگا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بیٹا اس کے الٹ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ ساری امت ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء، کہ ہم نے تجھے نقصان پہنچانا ہے، ہم نے تجھے بادشاہت سے اتارنا ہے، ہم نے تجھے فلاں منصب سے اتارنا ہے، فلاں مقام جو معاشرے میں اللہ نے تجھے دیا ہے ہم نے وہ تیرے پاس رہنے نہیں دینا۔ لن یضروک الا قد کتب اللہ لک، یاد رکھنا کہیں دنیا کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، یہ جو ہوگا اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے
لن یضرک الا قد کتب اللہ لک، ملے گا وہی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اس کے علاوہ آپ کے مقدر میں کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی کی تربیت فرمائی، اور یہ تربیت کا وہ پہلو ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے وہ ہر جگہ پہ عزت چاہتا ہے، لوگ اس کے لیے اچھے بول بولے، تعریفی کلمات، اپریسیشن کے کلمات بولے، ہر شخص کی یہ جبلتی فطرتی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، میرے صحابی اگر شرف چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، معاشرے میں عظمت اور منقبت چاہتے ہو، اگر اپنا سٹیٹس ڈیولپ کرنا چاہتے ہو اور ایک خاص منقبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا ان شرف المؤمن قیام اللیل، اگر اللہ کے ہاں عزت چاہیے تو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھو، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرو، اور رات کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاؤ، گریہ زاری کرو، اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہوگی۔ اور اگر لوگوں چاہتے ہو اور among the people آپ کو عزت چاہیے، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر عزت چاہیے، عزہ استغناؤہ عن الناس، آپ کو عزت ملے گی اس بنیاد پر ملے گی، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا چھوڑ دو، لوگوں کی جائیداد اور پراپرٹی پہ نظر رکھنا چھوڑ دو، آپ کی عزت اسی میں ہے۔ آپ اپنا تعلق اللہ سے بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت کے جذبات پیدا کر دیں گے۔ کتنا پیارا نسخہ ہے عزت حاصل کرنے کا۔ اس کے لیے پھر اہتمام نہیں کرنے پڑتے، اس کے لیے لابنگ نہیں کرنی پڑتی، جس طرح سرکاری آفیسز میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہ صرف سرکاری نہیں، پرائیویٹ آفیسز میں بھی کوئی ایگزیکٹو آفر جو ڈیزگنیشن ہولڈر ہے یا کوئی اچھی پوزیشن پہ مالک بیٹھا ہے، وہ اپنی حالات کو خود سمجھتا ہے ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت بنانے کے لیے انویسٹمنٹ شروع کرتا ہے، کسی کو پروموشن کا لالچ دیتا ہے، کسی کو انکوائری سے بچانے کا لالچ دیتا ہے، کسی کو کسی طرح کا لالچ دیتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں اچھے کام، اچھے کلام بولیں، اچھے لفظ بولیں اور اچھے جذبات کا اظہار اپنی زبان سے کریں۔ یہ نسخہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر آخرت میں عزت چاہیے، اللہ کے ہاں دنیا میں بھی عزت چاہیے کہ اللہ آپ کی عزت کروائیں، تو اللہ سے تعلق جوڑ دو، رات کو اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اگر دنیا میں عزت چاہیے تو لوگوں کے حالات سے کنارہ کشی تھوڑی سی اختیار کرو، اپنی عبادت پہ توجہ دو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اسٹیبلش کرنے میں توجہ دو، اللہ سے مانگنے میں توجہ دو، اللہ سے سوال کرنے پہ توجہ دو اور فوکس کرو، کنسنٹریٹ کرو، اللہ تعالیٰ از خود تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں عزت کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے ایمان کامل بھی چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جس کو آپ نے آیت کریمہ شروع میں بھی سنی، اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجات، 3 مختلف لوگوں کے بارے 3 مختلف بتائے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کا سب سے بڑا حقدار اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد روئے زمین پہ سب سے اعلیٰ اور عزت والی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عزت صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، اس عزت اور مقام اور منصب کو مومن بھی پا سکتے ہیں۔ اسی آیت میں موجود ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے
لیکن منافقین کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کو مائگریٹ کیا ہے، ہجرت کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے اور وہاں پہ مسلمانوں کی بیڑیوں میں بیٹھنے والا بڑا گروہ منافقین کا بھی تھا، جس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسے معاملات بھی آتے جو حدود والے ہوتے، سزا والے ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں یہ بات کا اعلان کرتے کہ اس سزا کو، اس قانون کو اپنے لوگوں میں اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ ہماری ریٹ ریاست کی بھی اور دین کی بھی قائم رہے۔ جب یہ بات ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے یہ بات مشہور کر دی، تو محمد تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنے اور سزا دینے پہ تلا ہے۔ اس نے اپنے طور پر لوگوں کے ذہنوں کو کنٹامینیٹ کرنا اور اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو قرآن بنا کے نازل کیا کہ اس نے جو بات ساتھ کہی کہ اگر ہم یہاں پہ ہمیں دوبارہ طاقت، اقتدار، اختیار ملتا ہے، ہم یہاں پہ موجود اس طرح ہوئے، اسٹیبلش ہو گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم معزز لوگ ہیں، اس کے پاس تو ایسے ہی وہ مہاجرین لوگ ہیں جن کے پاس مدینہ میں آ کر گزر بسر کرنے کی انکم بھی نہیں ہے اور دال روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، اور یہاں کے جو انصاری لوگ ہیں انہوں نے ان کی مدد کر کے ان کو تھوڑا سا اسٹیبلش کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی ساری اس سازش کو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو جب وہ اس بات سے انکاری ہوا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم مدینہ میں دوبارہ لوٹے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے ریورنٹ قسم کے، رسپیکٹیو لوگ اور وردی قسم کے لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اس ذلیل کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تعبیر کیا، ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ زبان سے کہنے سے کوئی شخص عزت والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر منافقین کا علاج بھی بتایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ زبان سے جتنے مرضی اپنے لیے عزت کے کلمات بولتے رہیں، اپنے لیے لوگوں کے جذبات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزت ملے گی، شرف ملے گا اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو، اور ان کو ملے گا جو ایمان کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور آج بھی آج کا مسلمان یہ قانون اور رول بنا لے، اپنی ذہن سازی کر لے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اسی قانون کو اپنا لے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج بھی وہی سما پیدا ہو سکتا ہے جس سما کو پیدا کرنے کے لیے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 23 سال محنت کر کے ایک ایسا معاشرہ تیار کیا تھا جو ایک کے لیے ایسے قربانی دینے والے بن گئے کہ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَحُّمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ آپ مومنوں کو آپس کی باقی محبت اور شفقت میں ایسے پائیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے والے پائیں گے، کمثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے ایک جسم کی مانند پائیں گے، اذا اشتكى له عضو، کہ اگر ایک جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ عزت اور منقبت والا معاشرہ جو صرف ظاہری قدر کرنے والا نہیں ہے، اگر کسی مومن کو حقیقت میں دکھ اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کی اس دکھ اور پریشانی کو احساس کو اپنا احساس سمجھتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے شیئر کرتا ہے، اس کے درد و الم کو اپنا درد و الم محسوس کرتا ہے اور اس کو محسوس کر کے اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر اس مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جذبات کی وہ قدر ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا تھا۔
میرے بھائیوں، عزت چاہیے، شرف چاہیے، تو تیسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی بنا پر شرف و منقبت اور عزت ہر شخص کو عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں پھر اس کو لیمیٹائز کر کے اہل ایمان تک محدود کر دیا گیا کہ کس بنا پر؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ کیسے درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ علم کے حصول کے لیے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ تصور کیجئے کہ جو شخص علم کے حصول پہ نکلتا ہے، فرمایا من سلک طریقا، جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، جس علم کے راستے پہ چل کر بندہ علم کا حصول کرتا ہے اور علم کو حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر فرماتے ہیں، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، انسان اپنے لیے کچھ دنیاوی منفعت کے لیے، کچھ دنیاوی مقاصد کے لیے، کچھ اخروی مقاصد کے لیے اگر اچھی نیت ہو، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو بھی علم حاصل کروں میں اس علم کی بنا پر حلال رزق کماؤں گا، حلال رزق کے ساتھ اپنی آل اولاد، بیوی بچوں، والدین اور اپنی ریاست کی خدمت کروں گا، جو شخص اس خواہش کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے وہ علم نافع ہی علم نافع ہے، وہ چاہے وہ قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علم سارے علوم سے بڑھ کر ہے کہ جس قرآن کے حرف کو پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈری حیثیت اس علم کی بھی اس علم نافع میں آئے گی کہ جو شخص ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرتا ہے، معیشت کا علم حاصل کرتا ہے، سائنٹیفک علوم کو حاصل کرتا ہے، کوئی فارماسیوٹیکل کا علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کی ذیلی برانچز اور دیگر ڈائمنشنز کا علم حاصل کرتا ہے، جو یہ سوچ کے ساتھ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ کریم اس کی اس کوشش اور کاوش کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخلے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ علم وہ ہے، اور درجات کی بلندی دیکھیے کہ کیسے درجات کی بلندی ہوگی۔ آپ نے علماء کرام سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کے علوم پہ، تجوید پہ، قرات پہ علوم اور عبور حاصل کرتا ہے، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ قرآن کا ماہر، یہ قرآن کا حافظ اور قاری اللہ رب العالمین کے ساتھ جب تعلق بناتا ہے، اللہ کے نازل شدہ علوم کو پڑھتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کا روز ہوگا اللہ کریم انہیں معزز اور موقر فرشتوں کی معیت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، دینی علوم حاصل کرنا، اگر کوئی شخص دین پڑھتا ہے تو ہمارے یہاں تصورات میں یہ بات موجود ہے کہ شاید اس کا روزگار نہیں ملے گا، ان ایمپلائمنٹ کا، بے روزگاری کا شکار ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک محدثین کا ایک واقعہ سناتا ہوں، باقی تو سینکڑوں مثالیں آپ مجھ سے زیادہ معاشرتی جانتے ہیں، اور اپنی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فلاں مولوی اتنا امیر ہے، اس کی 1 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ مولوی ہی ہوتا ہے، وہ فلاں مولوی ہے، اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنا بزنس چلتا ہے، وہ بھی مولوی ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو دینی علم کے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کے کھائے گا کہاں سے، یہ روزگار اس کو ملے گا کہاں سے۔ لیکن جب ہم اس کو معاشرے میں دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اس کے پاس بڑا مال ہے، یار اس کے پاس بڑا کچھ ہے۔ یہ اللہ کا فضل بھی علماء پہ ہوتا ہے۔ علامہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور وہ علم رجال کے بڑے ماہر ہیں۔ سیر و اعلام النبلاء 27 جلدوں میں کتاب ہے،
انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک عظیم محدث اپنے وقت کے محمد بن ہارون الرویانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ہارون الرویانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے گھر میں علم حدیث کے لیے جو محنت کرتے تھے، اس کے حصول کے لیے، اس کو اکٹھا کرنے میں، آگے پھیلانے میں بیٹھے، ان کے پاس 3 محمد نامی محدث اور بھی آئے۔ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، 224 ہجری کی پیدائش ہے، 224 ہجری کی اور 309 ہجری کی وفات ہے۔ محمد بن اسحاق ابن خزیمہ بھی ساتھ موجود ہیں، جن کی صحیح ابن خزیمہ حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، اور محمد بن حسن المنقدر وہ بھی موجود۔ چاروں لوگ، چاروں محمد، ایک میزبان 3 محمد مہمان، علم کے حصول کے لیے اور اس کے لیے تلاش میں لگے، محنت کر رہے ہیں۔ وقت ایسا بھی آیا کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، کھانے پینے کا کوئی کچھ بھی پاس موجود نہیں۔ یہ حافظ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں اس واقعے کو درج کیا ہے۔ تو سب نے سوچا کہ کیا کریں، مشورہ آپس میں کریں۔ اب اللہ تعالیٰ عالم دین کا ہاتھ پھیلانا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ آپس میں انہوں نے سوچا چلے لوگوں سے کچھ مدد مانگتے ہیں، کہ ہمارے پاس تو کھانے کا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو قرعہ ڈالا کہ کون مانگے۔ ہر شخص دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار تو جا باہر لوگوں سے کچھ چیزیں مانگ لے، ہمیں کون سا لوگ جانتے ہیں، ہمیں ہیں کون ہے، یہ تو علاقہ غیر ہے، نہ وہ کمیونیکیشن کا کوئی ویل اسٹیبلش سسٹم تھا، ایسا تو نہیں تھا۔ تو خیر قرعہ ڈالا تو محمد بن ہارون الرویانی کا نام آ گیا۔ اب اس نے کہا، محمد بن ہارون الرویانی کہتے ہیں کہ میں مانگنے تو جاتا ہوں لیکن مجھے پہلے 2 نفل پڑھ لینے دیں۔ یہ علماء کا، محدثین کا طریقہ ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت اور شرف کیسے عطا فرماتے ہیں۔ نوافل پڑھے، دعا اللہ تعالیٰ سے کی، ابھی رکعتیں پوری نہیں ہوئی، رکعتیں پوری نہیں ہوئی، سلام نہیں پھیرا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص باہر جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے باہر ایک شخص کھڑا ہے جو 4 سونے کی اشرفی کی تھیلیاں لیے موجود ہے، 4 سونے کی اشرفی کی تھیلیاں لیے موجود، اور کہتا ہے محمد بن ہارون کدھر ہے؟ اس کو کہا وہ تو نماز میں مشغول ہے۔ کہنے لگا مجھے بادشاہ وقت نے بھیجا ہے کہ یہاں پہ 4 محمد نامی شخص ہیں، ایک ایک کا اس نے نام لیا کہ یہ ساری ایک ایک تھیلیاں ان 4 محمد نامی اشخاص کو دے دو، ان کی مدد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ وہی محمد بن جریر طبری ہیں جنہوں نے تاریخ طبری بھی لکھی ہے، تفسیر بھی لکھی ہے، جامع البیان عن تعبیر آیہ القرآن وہ بھی لکھی، تاریخ بھی لکھی۔ اور محمد بن اسحاق ابن خزیمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے حدیث کی ایک معروف کلیکشن بھی کی ہے، یہ وہی محدث ہیں۔ آج کتنی عزت کے ساتھ، کتنے شرف کے ساتھ ہم ممبر رسول پر ان کا نام کا ذکر کر آپ کو ان کی فضیلت سنا رہے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے، یہ علماء کی محبت ہے، اور علماء کی دین کے ساتھ محبت ہے کہ اس دین کی کلیکشن کے بعد، دین کی خدمت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اس کا اظہار ہم آج عملی طور پہ کرتے ہیں۔ دنیا میں عزت اس طرح مستقل۔ اور بھائیوں اگلی بات، عزت چاہیے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا بڑی عزت کا باعث ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین، جب تم بیعت کرنے لگ جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گایوں کی دمیں پکڑنا شروع کر دو، تھام لیں گے، جب تک گاؤں کی دمیں پھاڑ لیں گے، تھام لیں گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم اپنے کام کاج میں اتنا مگن ہو جاؤ گے کہ تم اپنی زراعت پر، کھیتی باڑی پر خوش اور راضی ہو کہ بڑا مال آ رہا ہے، بڑی دولت آ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنی تجارت میں راضی ہو کر اللہ کے دین
کو اور اس کی سربلندی کے لیے کیے جانے والے کام کو بھول جاؤ گے، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کریم تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے حتی ترجعوا الی دینکم، اور جب تک تم اس دین کی بڑھوتری کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے دوبارہ رجوع نہیں کرتے، یہ ذلت تمہارے اوپر ایسے ہی مسلط ہے۔ تصور کیجیے، کیا ہم تجارت کی مدد تو نہیں ہے کہ نمازیں بھی گئے، جمعے بھی گئے، ہمارا صدقہ و خیرات روٹین سے کرنا ہو بھی گیا، ہم مال پہ اتنے حریص ہو گئے کہ غریب کو بھی دھتکار دیا، اور قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ مال پہ اتنی توجہ نہ ہو، یعنی بندہ اتنا مگن ہو جائے تو اس کو فرائض جائز، مال اکٹھا کرے جتنا جائز طریقے سے ہو سکتا ہے کرے، لیکن اتنا مگن مت ہو جائے کہ آپ کا دین پیچھے چلا جائے، نمازیں پیچھے چلی جائیں، اور مال کلیکٹ کرنے میں لا تجعل یدک مغلولہ، ہاتھ بھی دل برتن سے بنتا ہے کہ بندہ بس کلیکٹ کرنے میں، جمع کرنے میں لگا ہے، نہ کسی غریب کا احساس ہے، نہ فقیر اور یتیم کا احساس ہے، نہ کسی نادار آدمی کا، نہ کسی ریزرونگ پرسن کا احساس ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ذلت مسلط ہوگی کہ جب تک تم اپنے اس عمل سے توبہ قائم ہو کر دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں کرو گے، یہ ذلت ہو کر ایسے ہی مسلط رہے گی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ عزت کے اسباب سن رہے ہیں۔ آپ عزت کیسے کیسے انہی چیزوں کو حاصل کر کے جسے آپ نے کھو دیا ہے۔ آپ نے ابتدا میں بات سنی کہ رات کا قیام کیجیے، اللہ بڑا عزت فرمائے گا، اللہ آپ کی بڑی قدر کروائیں گے، اللہ آپ کے اوپر بڑا فضل فرمائیں گے، دنیا بھی آپ کے خود آئے گی، دنیا کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں کہ اگر عزت چاہتے ہو، عفو و درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دنیا میں آپ پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو زیادتی بھی کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ معاملات کو تہو بالا کرنے والے بھی ہیں، آپ کو پریشان بھی کریں گے، بڑے معاملات آپ ڈاؤنس جو ہے نا وہ معاشرے میں آتے ہیں، اور یہ آپ کی خاندانی زندگی الگ ہے، اور جو مسلوائی زندگی ہے وہ الگ ہے، آپ کی سوشل لائف الگ ہے، آپ کی بزنس کی لائف الگ ہے، اور اگر آپ کسی اور ساتھ فیلڈ سے اور عہدے سے بھی متعلق ہے تو وہاں کی زندگی الگ ہے، ہر جگہ کے مسائل الگ الگ ہیں۔ کسی جگہ پر کوئی شخص آپ کے خلاف اونچا بولے، کوئی شخص آپ کو گالی بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ ٹریفک چلاتے گاڑی چلاتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، تھوڑی بہت گاڑی کو خراش بھی آئے گی، جس مالک نے اس نے لاکھوں کا آپ پہ فضل کیا ہے وہاں پہ چند سو کی خاطر اتر کر گالیاں دینا مت شروع کر دی۔ عفو و درگزر سے بھی کام لیجیے، کسی نے غلطی کر لی، دنیا میں ہمارے جو معاشرے کا رواج ہے وہاں پیسے مجھے کوئی نہیں دیتا، آپ اس کا تجربہ بھی کر لیں اور رڑا ڈال کے نکل جائے گا، لیکن اگر وہی ہم یہ سمجھ دیں کہ ہم نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، اور یہ معافی میں ایک چھوٹا سا ایک لیول ہے، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ایسٹ اس کی جان ہوتی ہے، اس کے آئندہ و اقربا کی، اس کے والدین کی، اس کے رشتہ داروں کی جان کی قیمت اللہ رب العالمین نے بہت بڑی رکھی ہے، اور مقاصد شریعہ میں سب سے پہلے اولین درجہ میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا، عقل و نسل کا تحفظ، دین کا تحفظ، یہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کے لیے اس چیز کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا نقصان انسان کا وہی ہے جب اس کی یا اس کے اعزاء و اقربا کی جان چلی گئی۔ قرآن کریم نے وہاں پہ بھی حکم کیا دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تمہارے لیے قصاص میں زندگی رکھی گئی۔ کیا اگر اپنی زندگی کی حفاظت کو منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ قصاص کو اپنی شریعت میں اسٹیبلش نہیں کریں گے، معاشرے میں اس کو انفورس نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، نافذ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ معاشرہ ڈسکریمنیشن اور انتشار کا شکار ہوگا، انتشار کا شکار ہوگا۔ ہر شخص سب سے پہلے دوسرے کی جان لینے کی کوشش کرے گا کہ جان کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے 10 20 40 50 100 1000 کتنے بھی پیسے لینے ہیں، سب سے پہلے جان پہ حملہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ہمیں جو حدیث طیبہ بتائی، فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب بھی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اگر اس کی کوئی چیز بڑھاتے ہیں تو وہ عزت اور شرف ہوتا ہے جس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ معاشرے میں میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں، مسجد میں، بازار میں، مارکیٹ میں، دفتر میں، کئی جگہ پہ معاملات مختلف قسم کے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بول جاتا ہے، تو مومن کا کام یہ ہے عفو و درگزر سے کام لے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے تو اس حوالے سے بھی فرمایا جہاں پہ قتل ہے، قصاص کے احکامات ہیں، ساتھ یہ بھی کہا تعفو اقرب للتقوی، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو تقوی کے یہ زیادہ قریب ہے۔ اور جہاں پہ قتل اور اس کی دیت کے حوالے سے فرمایا وہاں پہ بھی یہ صدقہ تصدقوا کے لفظ موجود ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود معافی کی مثالیں بہت شریعت میں موجود ہیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر بھی پڑے تھے، طائف کے میدان میں آپ کو اتنا پرسیکیوٹ کیا گیا، اذیت اور تکالیف دی گئی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، کیا کہا کہ اللہ کے رسول حکم دے اس بستی کو 2 پہاڑوں میں 20 سال رکھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت اور نرمی کو اپنے اوپر حاوی رکھا اور ان کو درگزر کر دیا کہ شاید ان کی بستیوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ آئے جو دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب قتل ہو بندہ وہاں پہ معاف۔ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، ہم اس کو کہتے ہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے کیا کہہ دیا کہ بھائی چلا گیا ہو، یہی زیادہ کچھ کرتے ہیں لوگ، بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جہاں پہ درگزر سے کام لیں، عفو سے کام لیں۔ مومن کا شرف اور امتیاز ہے کہ جب بھی بندہ کسی کو احساس ہے عفو درگزر کرتا ہے، وہ کام ضرب نہیں ہوتا، وہ نیچے نہیں لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا سما پیدا کرتے ہیں کہ وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ، جب بھی عزو اس کے ساری کا دامن اس سے ہاتھ میں رکھا، اِلَّا رَفَعَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سٹیپ اور اقدام کی بدولت اس کے درجات میں بلندی بھی عطا فرما دی۔ تو بھائیو اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ریاض سے مدینہ کے حکمران بھی تھے، آپ کئی مرتبہ اپنے لوگوں کے انفرادی جرائم معاف بھی کیے ہیں۔ یہ حدیث میں ایک الگ وہاں پہ قصہ موجود ہے، تو کبھی پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے عفو درگزر کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن جہاں پہ حدود کی بات آ گئی، اللہ کی حد کی بات آ گئی، تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے 20 مرتبہ علماء سے سنا ہے کہ ایک بنی مخزوم کی عورت جس نے چوری کر لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا اور لوگ آج اس کو پریسیڈنٹ بنا کر ہمیں یہاں پہ کی سوسائٹی میں کی اور عدالتوں تک، حکمرانوں تک اس بات کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ انصاف اور عدل کس طرح کا ہونا چاہیے، واقعہ اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن انگریزی میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے کام جو ہے نا وہ الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔
میں لوگوں کو 100 مرتبہ ادھر کھڑا ہو کے میں جھوٹ نہیں بولتا، اس کا اثر نہیں ہونا جب لوگوں کے ساتھ میری ڈیلنگ ہونی ہے، لوگوں کو خود پتہ لگ جانا یہ بندہ سچ کتنا بولتا ہے، جھوٹ کتنا بولتا ہے، اس لیے آپ کے کام زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے پیش کیا گیا کہ شاید اس میں لینینسی کوئی ہو جائے، اس کو اللہ کے رسول اس سے شفقت کر دیں، فرمایا یہ تو فاطمہ بنت مخزوم ہے، آپ سے پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئی، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب بڑے عہدے کا آدمی، بڑے منصب کا آدمی یا بڑے خاندان کا آدمی چوری کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا چوری کرتا تھا پکڑ لیتے تھے۔ یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی عورت ہے، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آج اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تب بھی اس کا ہاتھ کٹتا۔ تو یہ عدل کا نظام ہے جس سے انفرادی عزت بھی ملتی ہے، معاشرے کو عزت بھی ملتی ہے، اور دین اسلام کی بھی عزت کا باعث یہ واقعہ بنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو عزت کے جو 7 پہلو بیان کیے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کے ساتھ، اسلام کی استقامت کے ساتھ زندہ رکھے، موت آئے خالق ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔